الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصدق ونقر أن سيدنا ومتبوعنا وإمامنا ومهدينا ومولانا السيد محمدا المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم سورة هود آية نمبر 17 حاضرین محترم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اور ہمارے ان آبا و اجداد اسلاف کے طفیل اور صدقے میں مہدی موعود برحق علیہ السلام و تحیات کی تصدیق کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جن کی ساری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب میں ایسی مشقتوں کے ساتھ گزری ہیں
جیسا کہ دیدار خدا کی راہ میں سچے اور حقیقی طالبوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ طفیل میں ملی تصدیق مہدی کی دولت کو اگر ہم واقعی اس کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تصدیق مہدی پر جمے رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے اجداد کرام اور اپنے وہ پاکان خدا بزرگان دین کی روش کی اتباع میں اپنی زندگی بسر کریں، جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کے دیدار کی سب سے بڑی نعمت کو حاصل کر لیا۔ اور تصدیق کا حق ادا ہوتا بھی جدید ہے جب انسان مہدی موعود برحق علیہ السلام و تسلیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تصدیق بندہ پرست ہے۔ تو عمل کے وہ پیکر بزرگان دین کے صدقے میں ہمیں یہ دولت ملی ہے، اور اس دولت کی حفاظت کا صحیح طریقہ اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت اور بندگی ہے۔ شکر گزاری میں اپنی ساری زندگی کو گزار دینا ہے۔ دنیا اور دنیا کی ساری مال و متاع، آسائشیں سب کی سب عارضی ہیں، سب کی سب فنا اور نیز تو نابود ہونے والی ہے، لیکن اللہ کی محبت جس طرح اللہ ہمیشہ سے باقی اور باقی رہنے والی ذات ہے، ویسے ہی اگر انسان اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے بقا کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، گزشتہ کے خطاب میں چونکہ یہ جمادی المنور کا مقدس مہینہ ہے، مہدی آخر الزمان حضرت سید محمد جون پوری ابن سید عبداللہ علیہ التحیات کے مولود شریف کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے کی مناسبت سے ثبوت مہدی اور بعثت مہدی کے تعلق سے خطابات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ کے خطاب میں اس بات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کو پیش کرتے ہوئے، کہ جو بھی مہدی ہوگا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ولادت، اس کی بعثت، اس کا اس دنیا میں آنا وسط امت میں ہو۔ وہی مہدی برحق ہے جو وسط امت میں آتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، امامنا و سیدنا حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام و تحیات مہدی آخر الزمان کی حیثیت سے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو نویں صدی کا وہ زمانہ تھا جس میں اسلام اور مسلمان اصل تعلیم کو فراموش کر چکے تھے، اصل دین کو فراموش کر دیے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کے بالکل منشا اور مراد کے مطابق امت محمدیہ کا حال ویسے ہی ہو گیا تھا۔ دین سے ارتداد ہو گیا تھا، دین سے پھر گئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، لیکن سب کا مقصد دنیا سازی، دنیا پرستی کے تحت تھا۔ زکوٰۃ نکالتے تھے لیکن زکوٰۃ چوری کی زکوٰۃ نکالتے تھے، نماز پڑھتے تھے لیکن چوری کی نماز پڑھتے تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے حضور میں ایک شخص آیا، نماز پڑھا، ارکان صحیح ادا نہیں کی اور اس کے جسم میں سکون نہیں تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چوری کی نماز پڑھ رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق، قرآن حکیم کے واضح احکامات کے مطابق، قرآن عظیم تھا، احادیث شریفہ تھے،
انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو، تو چنانچہ وسط امت میں مہدی برحق کی بعثت مبارکہ کی اہم وجہ ارتداد، پلٹ جانا، اپنی اصلی حالت پر آ جانا اور دین حق سے پلٹ جانا، پھر جانا، منحرف ہو جانا. تو وہ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کے وقت دنیا کا حال کیا تھا؟ اپنوں سے نہیں پرایوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے. تاریخ لکھنے والے غیر جانبدار یہ لکھتے ہیں کہ نویں صدی ہجری میں اسلام اور مسلمان سب ہلاکت کے کھانے پر تھے. تو الغرض امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری وسط امت میں ہونا شرط ہے مہدیت کی حقانیت کے لیے. تو الحمدللہ وہ شرط پوری ہو گئی اور مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ وسط امت میں ہی ہوئی. اب جب بعثت ہو جاتی ہے، یہ بات، یہ قاعدے کلیہ ذہن میں رکھیے، یہ اصول ہے کہ جو مامور من اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، مبعوث من اللہ، چاہے وہ نبی اللہ ہو، رسول اللہ ہو یا خلیفۃ اللہ. جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تو اس پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے اور اس کو جھٹلانے والا کافر ہو جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. جس ذات پر ایمان لانا شرط اور فرض ہوتا ہے، اس ذات کی ہر بات پر ایمان لانا بھی شرط اور فرض ہوتا ہے. کسی بھی بات پر، کسی بھی لفظ کا انکار کفر ہو جاتا ہے. تو سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا. حجدہ آیات کے صفحہ نمبر 21 پر امامہ حضرت مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان مبارک ہمارے لیے کم از کم واجب الایذان ہے، واجب الایقان ہے اور ہونا چاہیے. امام مہدی علیہ السلام اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ افمن کان علی بینۃ میں من کا جو لفظ آیا ہے، افمن، وہ جو شخص، تو من سے مراد بندے کی ذات ہے. اور یہ امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں. تو جس ذات پر ایمان لاتے ہیں، ذات کی ہر بات پر ایمان لانا چاہیے. تو امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تصدیق فرض ہے اور تکذیب، جھٹلانا، انکار کرنا کفر ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسے جہنمی بنا دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خلیفۃ اللہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اے میرے حبیب، میں آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہوں، اے میرے حبیب، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، آپ اس کی طرف سے، یعنی وہ من، وہ ذات کی طرف سے شک میں مت رہیے. انہ الحق، وہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ مامور من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. من ربک، آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، حق ہے. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. ہمیشہ سے یہ انسانوں کا حق کے معاملے میں یہ رویہ رہا ہے کہ ایمان لانے والے ہمیشہ چھوڑے رہے ہیں. مامور من اللہ پر، مبعوث من اللہ پر ایمان لانے والے ہمیشہ چھوڑے رہے ہیں. قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کر سکتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ اس آیت شریفہ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ تو مہدی آخر الزمان کے ساتھ بھی یہی رویہ ہونا تھا اور ہوا۔ مہدی علیہ السلام کی حقانیت کی بھی یہ دلیل ہے کہ اکثر لوگ انکار کریں گے، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اکثر لوگ کفر میں مبتلا رہیں گے۔ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کتنے ہیں؟ کتنوں تک پیغام نہیں پہنچا؟ حقانیت کے وہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی انکار کی جسارت کی اکثر لوگ کیوں کیے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا حق کو پہچانتے نہیں۔ تو الغرض گزشتہ کے خطاب میں یہ بات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی کہ مہدی وہی حق پر ہوگا، وہی مہدی مبعوث من اللہ ہوگا، مامور من اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوگا، جو وسط امت میں آئے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کے حساب سے بھی اور بے شمار احادیث شریفہ کی روشنی میں بھی اب جب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود برحق علیہ السلام وسط امت میں تشریف لائیے، تو لانے کے بعد کیا معاملہ ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تصدیق فرض ہے، تکذیب کفر ہے، جھٹلانا کفر ہے۔ یہ بات سورہ مائدہ کی میں نے آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اب اس کا مکمل ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کیا وہ شخص، وہ ذات جو اپنے رب سے، اپنے رب کی طرف سے ایک برہان یعنی ولایت مصطفیٰ پر فائز ہو، اس کے مانند ہو سکتا ہے، اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو اس جیسا نہیں ہے، یعنی ولایت مصطفیٰ پر فائز نہیں ہے، اور جس کے پیچھے حق کا گواہ قرآن بھی ہو، اور جس کے پہلے کتاب موسیٰ بھی ہے جو امام و رحمت ہے، سب لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور فرقوں میں سے جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بس تم اے میرے حبیب اس بارے میں شک میں نہ رہو، انہ الحق من ربک، بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب اس آیت شریفہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بھیج رہا ہے، مبعوث من اللہ ہے، مامور من اللہ ہے، اور ولایت مصطفیٰ پر فائز یہ ذات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو حق کا گواہ ہے قرآن عظیم۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، لیکن ان میں 18 آیتیں ایسی ہیں کہ اشارتاً و کنایتاً ہوتے ہوئے بھی واضح انداز میں اس میں مہدی کی ذات یا مہدی کی قوم بات کی گئی ہے۔ تو قرآن بھی گواہ ہے، اور جس کے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی مہدی کا ذکر ہے، جیسا کہ مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے سابقہ کتب میں اور صحائف میں بھی مہدی کا ذکر ہے، اور یہ موسیٰ کی کتاب ایمان اور رحمت ہے، سب لوگ اس پر ایمان لائیں گے، جو ازلی مومن ہے وہی ایمان لائیں گے، اور فرقوں میں سے جو کوئی اس کا کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اس کے وعدے کی جگہ دوزخ ہے۔ تو دوزخ میں کون جائے گا؟ قرآن پڑھنے والا جائے گا، احادیث شریفہ کو ماننے والا جائے گا، بلکہ قرآن کے اشارات و کنایت کا منکر جائے گا، احادیث متواتر المعنی کا منکر جائے گا، مہدی برحق کا منکر جائے گا، جہنم اسی کے لیے۔ تو فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ،
جہنم سے بچ جائے گا. اور جب مہدی کی تصدیق نہیں کرے گا، انکار کرے گا، تکذیب کرے گا، تو فالنار موعدہ، یہ ہم نہیں آپ نہیں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فالنار موعدہ، اس کے وعدے کی جگہ دوزخ ہے. تو سب سے پہلے اس آیت شریفہ میں جو بات بتائی گئی ہے، تصدیق کی بات بتائی گئی ہے، بیعت کی بات بتائی گئی ہے. اب جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ وسط امت میں ہی مہدی کی بعثت، مہدی کی حقانیت کے لیے شرط ہے، تو الحمدللہ جس مہدی کو ہم آپ مانتے ہیں اس کی بعثت مبارکہ وسط امت میں بھی ہے. اب جب بعثت ہو گئی تو تصدیق کرنا فرض ہے اور اس سے بیعت کرنا فرض ہے، اور تکذیب انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے. میں آپ کے سامنے وہ مشہور حدیث شریف گزشتہ کے خطاب میں رکھا تھا، اب بھی رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. حافظ ابو نعیم کی حدیث شریف ہے، حاکم مستدرک کی بھی حدیث ہے، دلائل النبوہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی حدیث شریف مروی ہے، اور ابن ماجہ جلد دوم باب خروج المہدی میں حدیث نمبر 4084 میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے. اب آپ یہ حدیث شریف کو اور اس کے معنی کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اب اس حدیث میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ مہدی مبعوث من اللہ، مامور من اللہ کو اگر بعثت ہو جانے پر، دنیا میں آ جانے پر لوگوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف جو مروی ہے اس میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے کنز یعنی خلافت کے لیے 3 شخص جھگڑا کریں گے، خلافت کسی کو نہیں ملے گی. پھر سیاہ جھنڈے مشرق کی طرف سے نکلیں گے تو تم کو یعنی اے مسلمانوں تم کو ایسا قتل کریں گے کہ کوئی قوم اس طرح قتل نہ کی گئی ہوگی. اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں بڑے توجہ کے دار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبعوث من اللہ، مامور من اللہ ہستی ہے مہدی، اس کا نام اور اس کا مقام دونوں چیزیں بتا رہے ہیں. مرتبہ کیا ہوگا، نام کیا ہوگا، یہ بتا رہے ہیں. حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ ثم یجیء خلیفۃ اللہ، پھر اس کے بعد اللہ کا خلیفہ المہدی، مہدی آئیں گے. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، جب تم سنو کہ وہ آ گئے. استمع یستمع، استماع ان کے معنی آتے ہیں، سمع یسمع کے معنی خالی سننا. الفاظ پر اگر ہم پوری توجہ کے ساتھ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا. سمع یسمع، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ سمیع، سننے والا. استمع یہاں پر فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ ہے، لفظ استمع کا ہے، صیغہ استمع کا. تو استمع یستمع کے معنی یہ ہے کہ کان لگا کر سننا، توجہ کے ساتھ سننا، جسے فارسی میں کہتے ہیں ہم گوش ہو کر سننا، پورا جسم کان بن جائے اور سنو. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، جب تم سنو کہ وہ آ گئے ہیں تو فَأَتَوْهُ، تو ان کے پاس جاؤ، سن کر انجام میں بیٹھ جاؤ. فَأَتَوْهُ فَبَايِعُوهُ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ان سے بیعت کرو. وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ کہ تمہارے درمیان برف کے پہاڑ ہو. فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں. اب اس حدیث پاک میں 2 جگہ مہدی علیہ السلام کا نام اور مقام مرتبہ ذکر کیا گیا، خلیفۃ اللہ المہدی، خلیفۃ اللہ المہدی. تو اب اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ خلافت کے لیے 3 اشخاص رہیں گے، پھر سیاہ جھنڈے مشرق کی طرف سے نکلیں گے، مسلمانوں کو ایسا قتل کریں گے کہ کسی قوم کو قتل نہیں کیا گیا. قتل کا مطلب کیا؟ کہ انسانوں کو ہلاک کیا جائے. آج سونامی آ رہی ہے، 3 لاکھ مر رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، 5 لاکھ مر رہے ہیں، یہ بات ہے نہیں، بلکہ انسانیت کو قتل کرنے والے، روحانیت کو قتل کرنے والے، اللہ کے دیدار کی طلب سے دور پھینک دینے والے. تو مہدی موعود برحق علیہ السلام کی جب 9ویں صدی ہجری میں بعثت مبارکہ ہوئی، مسلمان تھے، قرآن تھا،
جہاں پر کہ رہنے والوں کی تعداد ہو سکتا کہ 1800 نہ ہو، سب کچھ تھا، لیکن حالات ہو گئے تھے. کس اعتبار سے وہ قتل ہو رہے تھے؟ روحانیت کے اعتبار سے. اپنے مقصد حیات کو بدل لیا تھا، دنیا پرستی میں گرفتار ہو گئے تھے. تو یہ مقصد ہے. جب یہ ہلاک ہوں گے تو ایسے ہلاک ہوں گے کہ کسی قوم کو ایسے ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. ثم یجیء خلیفۃ اللہ، پھر ثم تاکید کے لیے آتا ہے، جیسا کہ فسوف یأتی اللہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ، تو اللہ کی قوم کو لائے گا، اللہ اس قوم کے ساتھ آئے گا. تو اب یہاں پر مسلمان روحانی اعتبار سے قتل کیے جا رہے ہیں، ایسے قتل کیے جا رہے ہیں کہ کبھی ایسے قتل نہیں کیے گئے تھے. ثم یجیء خلیفۃ اللہ، اس کے بعد اللہ کے خلیفہ مہدی آئیں گے. اور جب تمہیں معلوم ہو کہ مہدی آ گئے ہیں تو تم ان کے پاس جاؤ، ملاقات کر کے پلٹ نہ جاؤ. خیر سگالی ملاقات کرنا نہیں ہے. فبایعوہ، حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں، اور جو سیب امر آتا ہے فرض کو ثابت کرتا ہے. فبایعوہ، ان سے بیعت کرو. تو باع یبیع کے معنی بھی تھوڑا سا بتاتا چلو. باع یبیع کے معنی بیچنا. پرانے اردو جاننے والے بیع و شراء، خرید و فروخت کو بیع و شراء کہتے تھے. باع یبیع کے معنی بیچنا، اپنے آپ کو بیچ دینا. بیعت کا مطلب اپنے آپ کو بیچ دینا. تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی، بیچنے کا مطلب کیا ہے، بیعت کا مطلب کیا ہے. بیعت کسے کہتے ہیں؟ تو بیچنے والا ایسا ہو جائے کل میت فی ید الغسال، ایسا ہو جائے جیسا کہ میت کے مانند غسال کے ہاتھ میں. غسال جیسا چاہے پلٹ دے، جیسا چاہے اسے پاک کر دے، دھو دے، ادھر ادھر پلٹ دے. اگر تھوڑا پھنسی بھی ہے تو حریات نہیں. مردہ یہ نہیں کہے گا ذرا میرے بائیں پیر میں فریکچر تھا مجھے مت پلٹیے، ایسا نہیں کہے گا. تو اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ فبایعوہ، جب تم سن لو کہ مہدی آ گئے ہیں تو اپنے آپ کو بیچ دو، سرنڈر کر دو، حوالے کر دو، ایسے کر دو کہ پھر اس ذات کی کسی بات کا انکار کرنے کی جسارت نہ کرے. ایسا اپنے آپ کو اس مہدی کے حوالے کر دو جو دنیا میں اللہ کا دیدار کرانے والا ہے. تو اس حدیث شریف میں حکم کیا دیا جا رہا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، ترجمے کو پیش کیا. جب اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو مبعوث من اللہ ہوتا ہے، جو مامور من اللہ ہوتا ہے، اس کی تصدیق فرض ہوتی ہے اور انکار کفر ہوتا ہے. اور آیت شریفہ تو کلم کلا بتا رہی ہے کہ جو شخص ولایت مصطفیٰ کے منصب پر فائز ہو، اس کا انکار کیا ہوگا، فالنار موعدہ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی. تو یہ کب ہوگی؟ سب سے پہلی بات کہ بے ست کب ہوگی؟ بے ست کب ہوگی؟ ارتداد کے بعد. اور ارتداد کی بات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں بھی بتا دی. اور یہ جو حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں بھی ارتداد کی بات بتائی جا رہی ہے. مسلمان ایسے قتل کیے جائیں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم کو ایسا قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تو مطلب ارتداد ہوگا، ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے. ثم یجیء خلیفۃ اللہ، پھر مہدی آئیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح ارتداد کے بعد بے ست بھی. اب بے ست کے بعد اللہ بھی بتا دیا اشارات اور کنایات کے ذریعے، اور اللہ کے رسول تو کھلا بتا دیا. فإنہ خلیفۃ اللہ، اس کا نام کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. فإنہ، بے شک وہ، تحقیق کے وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. تو اللہ کا جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی تصدیق یقیناً فرض ہوتی ہے، اور تکذیب اور انکار کفر ہوتا ہے. اب اس کے بعد بے ست بھی ہو گئی، مقام، نام، مرتبہ، رتبہ سب بتا دیا گیا. تو اب اس کے بعد حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ فبایعوہ. اور حکم کتنا اہمیت کے ساتھ دیا جا رہا ہے. بیعت کرو. اب
فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، اس لیے کہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے۔ صرف اسی حدیث میں مہدی کے نام مقام مرتبے کو 2 جگہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اب اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ان پاکان خدا کے طفیل اور صدقے میں میاں سید نجم الدین رحمت اللہ علیہ بڑے دائرے کے بانی، اس ہستی کو راجستھان کے جنگل میں جھوپڑی میں چھوٹا سا چراغ ٹمٹماتا دیکھتے ہیں 12,000 افغانی پٹھان دیکھتے یہ ہیں کہ اس جنگل میں جہاں پر باتیں سر چل رہی ہے، ہوا تیز چل رہی ہے، لیکن اس جھوپڑی کی چھوٹی سی ٹمٹماتی چراغ بتی بجھ نہیں رہی ہے۔ بات کیا ہے؟ عقل دنگ معجزہ جسے کہتے ہیں، کرامت جسے کہتے ہیں، عقل حیران ہے، فوجی ہے، اسلحہ سے لیس ہے، پریشان ہوئے، آ کر دیکھا ایک مقدس چہرہ یاد خدا میں مصروف ہے، آواز دیتے ہیں، ہلیک سلیک ہوتی ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کون ہیں، کیا ہے؟ تو حضرت بندگی میرا سید نجم الدین رحمت اللہ علیہ معمول کے مطابق بزرگان دین کی تخلیق میں بیان قرآن شروع کرتے ہیں۔ بیان قرآن شروع کرنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں جی ہم فوجی آدمی، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہتھیار چلانا اچھا آتا ہے، ہمیں یہ قرآن اور حدیث پلے نہیں پڑ رہی ہے، ہمارے پلے پڑنے والی کوئی چیز بتائیے، اس کے بعد آپ جو کہیں گے، آپ جسے کہیں گے، جیسا کہیں گے، ہم ویسا کر کے بتائیں گے۔ ان پاکان خدا کے دل کے جذبات کو بھی دیکھیے، اگرچہ کہ فوجی تھے لیکن کتنے پاک دل تھے، لیول برابر کا، مرید اور مرشد کا لیول اس دور کے حساب سے آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں سب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، قرآن اور حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ خدا را ہمیں وہ کر کے بتائیے ہم جو کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پھر سوال کتنا کیسا سنگین ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے کتنے قریب ہیں، لہذا آپ یہ کریے کہ آپ کے جو پھول والے درخت ہوتے ہیں اس میں مصری کی دللی آ جائے۔ درخت ایک الگ مخلوق، مصری ایک الگ آئٹم، اب آپ دیکھ لیجئے مناسبت کہیں بھی نہیں، اور وہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی کیا یہ ہستی اللہ کے قریب ہے۔ اب جب اصرار پر اصرار ہوتا ہے تو میاں سید نجم الدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خادر مطلق کا کام ہے، اس کی قدرت میں بندوں کو دخل نہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، آپ اللہ کے مقرب اگر ہیں تو اللہ آپ کی ضرور سنے گا، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہمارا جو مطالبہ ہے وہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم آپ کے ہر مطالبوں کو بلکہ آپ کے سارے مطالبات کو ہم قبول کر لیں گے۔ اب بات دیکھیے کتنی ہے، تصدیق کا کمال دیکھیے، مہدی موعود برات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تصدیق کا کمال دیکھیے۔ اب میاں سید نجم الدین رحمت اللہ علیہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ مالک ہے، صبح آؤ دیکھیں گے اللہ کیا کرتا ہے، اپنی قدرت سے اللہ ہی پر رکھ رہے ہیں، اللہ والے اللہ قادر و قدیر کی قدرت پر رکھ رہے ہیں۔ نماز فجر کے بعد 12,000 پٹھان ان کے سردار سارے کے سارے لوگ آتے ہیں، مختلف جھاڑوں کو کھنگالتے ہیں، ہر پھول سے پھر جب مصری نکلتی ہے تو کہتے ہیں کہ بتائیے کہ اب ہم کیا کرنا چاہیے، تو تصدیق کر لیتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تصدیق کے لیے آدمی کو علم کی نہیں بلکہ یہ مسکن خدا کو پاک کرنا پڑے گا۔ یہ خلق کو بڑے سے بڑا عالم دربار میں آتا ہے لیکن اپنے منطق میں اٹک کر رہ جاتا ہے۔ ایک معمولی سا انسان آتا ہے اور جب اسے صداقت معلوم ہو جاتی ہے تو تصدیق کر لیتا ہے۔ تو ایک مامور من اللہ اور ایک مبعوث من اللہ کی تصدیق کون کرتے ہیں؟ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کر لی، ایمان لا لیا۔ بلال حبشی جن کا
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا. تو اسلام کو ماننے والے، مہدی کی تصدیق کرنے والے ہمیشہ سے پسماندہ رہے، ساری انسانیت بتاتی ہے. تو فبایعوہ، بیعت کر لو. اگر تمہارے درمیان برف کے پہاڑ بھی ہیں تو رینگتے ہوئے جاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے. ایک اور حدیث حضرت ابو شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یخرج المہدی وعلی رأسہ ملک ینادی ھذا المہدی. جب مہدی مبعوث ہوں گے تو ان کے سر پر ایک فرشتہ ہوگا اور وہ ندا لگائے گا کہ یہی مہدی ہے، یہی مہدی. اب اس کا ثبوت دیکھ لیجئے. ایک مرتبہ امامنا سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگرچہ کہ ندا کرنے والا وہ فرشتہ ہمہ وقت ہے اور انہی کو نظر آتا ہے جن کے دل میں صداقت ہے، جن کا دل پاک ہے. اللہ پاک کا وہ مسکن ہمیشہ پاک اگر رہے گا تو تصدیق کرے گا. ایک مرتبہ شیخ صدر الدین جو شیخ الاسلام کے لقب سے تھے، ان کے سینکڑوں علماء فضلہ شاگرد تھے، بادشاہ وقت بھی ان کا مرید تھا. انہیں بھی بے چینی ہوئی کہ یہ حضرت سید محمد جن پوری مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لہذا تحقیق کریں گے. تحقیق کے لیے ہر سوال کا تشفی بخش جواب پا لیا، اطمینان ہوا، لیکن ابھی حق الیقین حاصل نہیں تھا. بغیر تصدیق کیے کہ نکلے اور نکل کر جا رہے تھے تو درختوں سے در و دیوار سے آواز آئی کہ اے صدر الدین کدھر جاتا ہے؟ تو جس ہستی سے منہ پھر کر رہا ہے وہی مہدی آخر الزمان ہے. تو پھر وہ جاتے ہیں اور تصدیق کر لیتے ہیں. تو اس طرح تصدیق مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرض ہے اور تکذیب کفر ہے. اور جو لوگ تصدیق کر لیتے ہیں ان کے تعلق سے بھی، جو لوگ مان لیتے ہیں اور قیامت تک مانتے رہیں گے، ان کے تعلق سے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، آبائی باطل عقیدوں کی آڑ میں نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے بھی کیا ارشاد فرماتے ہیں یہ سن لیجئے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ فَيَا طُوبَىٰ لِمَنْ أَدْرَكَهُ وَكَانَ مِنْ أَنصَارِهِ. اس کے لیے مبارکبادی ہو، خوشخبری ہو جس نے اس کو یعنی مہدی کو پا لیا اور ان کے مددگاروں میں وہ شامل ہو گیا. وَالْوَيْلُ، پھٹکار ہے، دھتکار ہے، لِكُلِّ مَنْ خَالَفَ، اس کے لیے جس نے اس کا یعنی مہدی کی مخالفت کیا، وَخَالَفَ أَمْرُهُ، اور اس کے امر کا، حکم کا خلاف کیا. تو اس طرح یہ حدیث شریف کی ہمیں بتا رہی ہے. اور اس سے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَلَا تَقُ فِي مِرْيَةٍ. اے میرے پیارے حبیب، رات حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اہمیت کا اندازہ لگائیے، مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک. حضور انکار کرنے والے تھے، حضور تو بشارت دینے والے، ساری تفصیلات کو بیان کر دیا، لیکن قرآن کا مزاج یہ ہے کہ امت کو تعلیم دینا ہے. فَلَا تَقُ فِي مِرْيَةٍ، واحد کا صیغہ ہے. اے میرے حبیب، آپ اس معاملے میں شک میں مت رہیے، وہ اللہ کی طرف سے حق ہے. تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ حق کی تصدیق، مہدی کی تصدیق فرض ہے اور ایمان والا ہوتا ہے، اور جو تکذیب کرتا ہے وہ کافر ہے. اب کافر اگر کہتے ہیں تو بڑا برا لگتا ہے. کافروں سے زیادہ فی زمانہ اپنے لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے. کافر کو کافر کہنے کا حکم نہیں ہے تو ان کا منکر مہدی کو کافر کیسے کہتے ہیں؟ ایک منطق ہے، ایک مزاج بنا لیے کہ کافر کو کافر کہنے کا حکم نہیں ہے. مجھے بتائیے، میں پوروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایسا حکم کہاں ہے؟ قرآن حدیث کہاں ہے بتائیے. قرآن عظیم میں 527 جگہ کافر، کفر، یکفرون،
کفر یہ سب آیا ہے. کیا نعوذ باللہ من ذالک گالی ہے یہ؟ قرآن عظیم بھرا پڑا ہے 527 جگہ کفر کی بات آئی ہے. تو کفر کے معنی کیا ہے؟ چلیے المنجد لغت میں دیکھ لیتے ہیں صفحہ نمبر 651. المنجد دنیا تمام کے تمام علماء کے پاس موجود ہوتی ہے. وہ عالم نام کا شمار کیا جاتا ہے جس کے پاس المنجد لغت نام ہو جس میں ساری تفصیلات ہوتی ہیں کون سے معنی کیا ہے. تو المنجد کے صفحہ نمبر 691 پر کفر کے معنی کیا ہے؟ انکار اسلام سے انکار کرنا. کفر کے معنی رسالت سے انکار کرنا. کفر کے معنی قیامت سے انکار کرنا. کفر کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اس کی وحدانیت سے انکار کرنا. کفر کے معنی فرائض دین کی فرضیت سے انکار کرنا. چنانچہ لغات القرآن جلد دوم کے صفحہ نمبر 118 پر بھی یہی. تو کفر کیا مطلب ہے؟ کفر یا کفر کے معنی ہے ڈھانپ دینا. اب اس ٹیبل کو اگر اس رومال سے یوں ڈھانپ دیا گیا ہے تو اب کفر کے معنی ڈھانپنا، حق کو چھپا دینا، حق کا انکار کرنا. اب کون سی ایسی بری بات ہے؟ احادیث سارے بھرے پڑے ہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو کوئی عمدن نماز کو ترک کر دے وہ کفر کرے. میں نے تو قرآن عظیم کے 527 مقامات کا ذکر کیا جس میں کفر اور کافر کی بات کی گئی ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک معنوں کے اعتبار سے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. بتائیے کہ اس میں ایسی کون سی گالی ہے؟ کافر کو کافر نہیں کہنا. اب آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ آنکھ ہے. یہ آنکھ نہیں ہے، یہ عینک ہے. آنکھ کو آنکھ نہیں تو کیا کہیں گے؟ عینک کہیں گے. ایروپلین کو کوئی سائیکل کہے گا، سورج کو کوئی بلب کہے گا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کالے کو سفید کو کالا. جو ہے کافر کو کافر کہنا پڑے گا. قرآن عظیم بھرا پڑا ہے. مشرک کو مشرک ہی کہا ہے، کافر کو کافر ہی کہا ہے، ظالم کو ظالم ہی قرآن قرار دیا ہے، فاسق کو فاسق ہی قرار دیا ہے، اور قاتل کو قاتل ہی قرآن کہتا ہے، ظالم کو ظالم ہی کہتا ہے قرآن عظیم. اب کافر کو کافر نہیں تو کیا کہیں گے؟ بدایت الکلام میں حدیث شریف مروی ہے. ویسے بہت ساری احادیث ہیں کہ مہدی کا انکار کفر ہے. میں آپ کے سامنے صرف 2 مختلف الفاظ کے ساتھ جو حدیث ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور امت محمدیہ کے جتنے فرقے ہیں اور جو فرقے مجیء مہدی یعنی مہدی کی بعثت کے قائل ہیں، چاہے وہ قیامت کے قریب ہو وسط امت میں ہو، ان سب کا یہ ماننا ہے، ان سب کا یہ ایمان ہے کہ مہدی کی بعثت یا مہدی کی ذات کا انکار کفر ہے. وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. صرف 2-4 ایسے فرقے ہیں جو مجیء مہدی کے ہی قائل نہیں، یعنی مہدی کے آنے کے ہی قائل نہیں. اب آنے کے ہی قائل نہیں تو انکار کفر ان کے پاس کہاں ہوگا؟ تو جو فرقے قائل ہیں ان سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ مہدی کا انکار کفر ہے. تو ہم کوئی بات اپنے گھر سے نہیں کہہ رہے. ایک مرتبہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مقام پر علماء غیر مہدوی آئے. آ کر انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے لوگ ہمیں کافر کافر کہتے ہیں، انہیں سمجھائیے. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان بھی توجہ سے سنیے، اسے بھی مولڈ کر کے لوگوں کو دکو بنایا جاتا ہے. کافر کو کافر ہی کہنا چاہیے، مومن ہو ہی نہیں سکتا، جہنمی جہنمی ہے. مہدی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائیوں کو مارو پیٹو، انہیں سلیقہ نہیں آتا، کہنے کی ادائیگی نہیں آتی. قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے. ایسا نہیں کہتے پکڑ کے کافر کافر کہتے ہیں. کہنا چاہیے لیکن سلیقے سے کہنا چاہیے. سلیقہ نہیں کرا ذرا تھوڑا ان کو کم بھی کرو پیٹو. تو اب لوگ یہ بہانہ لے لے کے مہدی علیہ السلام خود ارشاد فرمایا کہ کافر کو اگر کافر کہتے ہیں تو پیٹو مارو بولے ہیں. ارے مہدی علیہ السلام کے فرمان کا دوسرا جز کیوں چھوڑتے ہو؟ دوسرے جز میں یہ ہے کہ ان بھائیوں کو سلیقہ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا. طریقے سے کہنا چاہیے. اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں. تو میں حدیث شریف آپ کے سامنے رکھ رہا تھا بدایت الکلام کی. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ من انکر المہدی فقد کفر.
کیسے چھپا دیا؟ آبائی باطل عقیدے کی عالم میں. اور ایک حدیث ہے کہ من کذب المہدی فقد کفر، جو کوئی مہدی کو جھٹلایا بے شک وہ کفر کیا. تو اب آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو مومن اور کافر تو ہونا چاہیے. انسانیت تو خانوں میں بٹی ہوئی ہے. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کو ہم کیسے پیدا کیے. والذی، وہ ذات خلقکم، تمہیں پیدا کیا ہے. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ تم میں سے کچھ کافر ہے، تم میں سے کچھ مومن ہے. قرآن کی آیت ہے. انکار کریے. کون انکار کرنے کی جسارت کرے گا؟ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. کیا کہیں گے؟ کافر کو کافر نہیں کہیں گے. مومن کہیں گے نہیں، مرے دم تک آس میں رہے، مرے دم تک آس میں رہے گا تو پھر ابو لہب کو تبت یدا تک آس انسان کو کب لگانا؟ توفیق من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من جانب اللہ. لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن نحکم بالظواہر، ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں. ایک آتش پرست ہے تو اسے مجوسی ہی کہیں گے، ایک بت پرست ہے تو اسے مشرک ہی کہیں گے. یہ نہیں کہ کل کے دن ہو سکتا ہے کہ وہ کنورٹ ہو جائے، مسلمان ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوگا. تو ویسے ہی جب آپ کے سامنے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک رکھ دی گئی ہے جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثم یجیء خلیفۃ اللہ، ارتداد کے بعد جب اللہ کے خلیفہ مہدی آئیں گے، فاذا سمعتم به، اور جب تم ان کے آنے کی خبر سن لو، فاتوه، ان کے پاس آؤ، فبایعوه، اور بیعت کر لو، ولو حبوا علی الثلج، اگرچہ کہ تمہیں برف کے پہاڑوں پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے. فإنه خلیفۃ اللہ، اس وجہ سے کہ بے شک وہ اللہ کے خلیفہ مہدی. تو انکار کفر ہوگا، یقیناً کافر ہوگا. اور آج بھی جو لوگ، جو فرقے اور جو فرقے والے مہدی کے منتظر ہیں، ان سے سوال کر لیجئے، ان سے سوال کر لیجئے کہ جس مہدی کے منتظر ہے وہ مہدی کی بعثت ہو جانے پر اس کا انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے. ہم سے مت پوچھیے، ہم تو اللہ کے فضل سے، اپنے اجداد کے طفیل سے، اس دولت سے مالا مال ہے، اور اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس دولت سے بہرا رکھے. ہمیں فکر نہیں ہے، صرف ہمیں فکر کس بات کی کرنی چاہیے کہ کیا واقعی ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں، تصدیق مہدی کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امامنا و سیدنا مہدی آخر الزمان حضرت میرا سید محمد جبل قریب نے سید عبداللہ علیہ السلام و تحیات کی بعثت مبارکہ وسط امت میں ٹھیک ہو گئی. اور جو ازلی ایمان والے تھے وہ لوگ تصدیق کر لیے، اور جن کے حصے میں قیامت تک ایمان ہے وہ تصدیق کرتے رہیں گے. مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر ہمارا ایمان ہے تو ذات کی ہر بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے. اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے کہ مہدی و مہدویہ کا خامد قیامت ہے. مہدی کا پیغام اور مہدوی قیامت تک رہیں گے. ایک درخت بھی جب بڑا ہوتا ہے، تناور ہوتا ہے، تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ایک موسم ایسا آتا ہے جہاں پر پت جھڑ جسے کہتے ہیں، پت جھڑ، پتے ٹوٹنے والا. تو جو وائرس ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، جو سوکھے پتے ہیں درخت سے جدا ہو جاتے ہیں. وابستہ رہے شجر سے امید بہار پر، تو وابستہ رہنا ہے شجر سے. اور جو پتا ٹوٹ جاتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ پتا ٹوٹ کے شجر سے بے وزن ہو گیا، پتا شجر سے ٹوٹ کے بے وزن ہو گیا، اڑنے لگا، جدھر بھی اڑانے لگی ہوا، موری میں چلا گیا، بکری کی غذا بن گیا. تو آج ایسے بڑے بڑے بکری، مینڈے، بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں جو مہدویوں کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن قیامت تک مہدی موعود برحق علیہ السلام کا فرمان ثابت کر کے بتایا جاتا رہے گا کہ مہدی و مہدویہ تا خامد قیامت باش ہے. بد پریشانی ان کو ہونا چاہیے کہ جو مہدویت کا برج پار کرنے کے بعد یہاں کیا کھویا اور وہاں کیا پا رہے ہیں. ہر چمکنے والی چیز گولڈ نہیں ہوتی،
میں مشقت ہوتی ہے، اور جو آرٹیفیشل اسلام ہوتا ہے اس میں چمک ہوتی ہے. نماز بھی ہوتی ہے، حج پہ حج ہوتا ہے، عمرے پہ عمرہ ہوتا ہے، دورے پہ دورہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ دل سکون نہیں پاتا. سکون کے لیے ولایت محمدیہ کے وہ فرائض کو دیکھیے جہاں پر ہوگا. قرآن خود کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. مہدویت کا برج پار کرتے ہی تسبیح گھٹنا شروع ہوتا ہے، گن گن کے مار رہے ہیں، گن گن کے اللہ کو. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں، مجھے بے شمار یاد کرو. مہدویت کا برج پار کرتے ہی اتنی بڑی بے ہنگمداری آ جاتی ہے. مہدویت کا برج پار کرتے ہی مال و دولت کے انبار لگ جاتے ہیں. سامنے والوں سے مرتبہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، لیکن انہی کے باپ سے پوچھتا ہوں میں کہ وہ جو تصدیق کی بات لکھتے ہیں، وہ جو تصویر کی بات لکھتے ہیں، وہ جو مہدویت کی بات لکھتے ہیں، کیا تم اپنے باپ کے اصلی بیٹے ہو یا نہیں؟ کہاں مکس ہو گئے؟ ایسے ایسے علامت الدہر کی اولاد جو جہنم کی غذا بننے والے ہیں، دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، مہدویت کا برج پار کر کے کہتے ہیں کہ سچے مسلمان ہیں. تو دعویٰ کر لیجئے کچھ نہیں ہوگا. بے عملی یقیناً ہماری قوم میں آ گئی ہے. آدمی رسومات، بدعات، منکرات کا عادی ہو گیا ہے، جبکہ خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام رسومات، خرافات، بدعات کو مٹنے والے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں ارے فلاں او منظور بھی ایسے ہیں لہذا ہم ان کو چھوڑ دیں، مطلب مہدویت کو چھوڑ دے رہے. ارے منظور میاں کو کہ 47 لے کے اڑا دو. آج کے دور میں کوئی مہدوی نہیں، مہدوی خبر میں ہے اور مہدویت کتابوں میں ہے. اگر تم سچے مہدوی بننا چاہتے ہو تو تعلیمات کو دیکھو، مہدی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھو. جو سسٹم 7 پیڑھیوں سے برباد ہو گیا ہے، میں تنہا کہاں پر اس سسٹم کو درست کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. عمر نوح بھی مل جائے تو نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش تو کرنی ہے. بہرحال آج فلاں میاں کو دیکھ لیا، انہوں ایسے ہی چلو فارگٹ مہدویت کو چھوڑ دیے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ارے اشخاص کو دیکھ کر کہاں کر رہے ہو، لیکن اس میں بھی میں کہوں گا کہ مہدویت کی حقانیت ظاہر ہو رہی ہے. آج جو اشخاص کو دیکھ کر مہدویت کا برج پار کر رہے ہیں، اس میں بھی مہدویت کی حقانیت ہے. اس لیے کہ وہ لوگ جو مہدویت کی حقانیت کو قبول کرتے تھے تو وہی چہروں کو دیکھ کر قبول کرتے تھے جو اللہ والے ہیں اور آج خبروں میں ہیں. یقیناً بے عملی ہمیں بگاڑتی ہے، لیکن وہاں دیکھیے سردار آقا مولا شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیے، وہاں دیکھیے کہ نماز کی تکبیر تحریمہ ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے. کیوں؟ ان کو دیکھ کر لوگ مصدق ہو رہے تھے. اور آج لوگ انحراف اختیار کریں، ابتداع اختیار کریں، تو یہ ریزن غلط ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ریزن غلط ہے، وجہ غلط ہے. کوئی شخص کسی میاں کو دیکھ کر پلٹ رہا ہے تو میں کہوں گا کہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. ہمیں تو تعلیمات کو دیکھنا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے سے اجداد کے طفیل اور صدقے میں ہمیں وہ دولت ملی ہے جو آج ساری دنیا جسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بلکہ اندر کی خبر یہ ہے کہ ہر سال کعبۃ اللہ شریف میں کسی مہدی کی آمد کا انتظار کرنے کے لیے دنیا کے چوٹی کے علماء اکٹھا ہو رہے ہیں. یہ عاشور والا دور، یہ فتنوں والا دور میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے آبائی باطل عقیدے کے مطابق مہدی آ جائے. تو اس طرح کے خیالات ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں دولت ملی. ہم اپنے آپ کو اس دولت سے مالا مال کریں، اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی ٹرین کریں، بتائیں کہ کیا ہے، ہم کس عقیدے کے حامل ہیں، کیا چیز ہے. جس ذات پر ہم ایمان لا رہے ہیں، یہ ذات پر کوئی احسان نہیں بلکہ ذات کا ہم پر احسان ہے کہ ان کی نظر کرم سے اللہ کے فضل سے ہمیں یہ دولت ملی ہے. ہمیں اللہ کا شکر بجانا ہے. اللہ کا شکر فرائض نبوت اور فرائض ولایت پر عمل کرنے سے ہی صحیح معنی میں اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اگلے خطاب میں یہ بات پیش کرنے کی سعادت حاصل
بھی مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر ایمان لانے والے سب طبقات. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم آتنا تصدیق المہدی کما حقہ بفضلک و بکرمک یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمیں مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تصدیق کا جیسا کہ حق ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں کو بھی ایمان کے ساتھ رکھے. ہمیں دنیا کے آفتوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں عقیدے پر ہمیشہ جمے رہنے کی توفیق